ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ کورونا جیسی مہاماری کی وجہ سے حکومت نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ہمارے مساجد کو بند کروا دیا گیا۔ کم از کم 3 آدمیوں کی اجازت ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی۔ اس لاک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے نماز کو گھر پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ائمہ مساجد اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ گھر پر نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہیں وہی ثواب ملے گا جو مسجد میں پڑھنے سے ملتا ہے۔ اب گھر پر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو جماعت کے ساتھ یا تو بغیر جماعت کے ساتھ۔ سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ گھر پر نماز پڑھی جائے۔ اگر گھر میں کوئی جماعت کرانے والا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اگر گھر میں کوئی جماعت کرانے والا مرد نہیں ہے تو بغیر جماعت کے تنہا الگ الگ نماز پڑھی جائے۔ لیکن نماز کسی بھی حالت میں پڑھنا ہے ہمیں، کیونکہ صحابہ کے زمانے کے اندر، اللہ والوں کے زمانے کے اندر نماز معاف نہیں ہوئی ہے۔ لوگ تلواروں کے نیچے کھڑے ہیں لیکن پھر بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان حالات میں ہر وقت ہر جگہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ملک کے حالات کو درست فرمائے۔ تو اسی طرح کا مسئلہ تراویح کی نماز میں ہے۔ تو آج ہم حالات کے پیش نظر ہم تراویح کی نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، تو ہمارے لیے مناسب اور اچھی بات تو یہی ہے کہ ہم تراویح کی نماز کو گھر پر پڑھیں۔ اگر تراویح کی نماز گھر پر پڑھتے ہیں تب بھی 2 شکل، جماعت کے ساتھ یا تو بغیر جماعت کے ساتھ۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اگر کوئی حافظ قرآن ہو اور قرآن پڑھنے والا ہو تو اس کے ذریعے قرآن پڑھائی جائے، تاکہ رمضان کا جو سنت ہے تراویح کی وہ ہم سے ادا ہو جائے۔ قرآن کا سننا بھی سنت ہے اور قرآن کا سنانا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، تو چاہیے کہ کوئی ایسا امام، کوئی ایسا جاننے والا نماز پڑھاوے جو علم طرح سے لے کر سورۃ الناس 10 صورتوں کو جانتا ہو، اور 2 صورتیں نماز میں پڑھائی جائے۔ اگر کوئی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ہے، کوئی امام بننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں تنہا یعنی الگ الگ ہو کر نماز تراویح کی بھی رکعات کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اب نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وتر سے پہلے نماز تراویح کو پڑھیں گے، اس کے بعد وتر کی 3 رکعات کو پڑھا جائے گا۔